فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے حاضر خدمت ہوں۔ ہماری زیر مطالعہ جو کتاب ہے اس کا نام ہے درس عقائد، جس کا 28واں حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں۔ اس کے مصنف ہیں آیت اللہ مصباح یزدی اور ترجمہ کیا ہے جناب ضمیر حسین بہاولپوری نے۔ تو آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں اس کے 50ویں درس کی طرف، جس کا عنوان ہے قرآن مجید میں قیامت کا نقشہ۔ مقدمہ۔ قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے قیامت اور ابدی زندگی صرف انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے سے شروع نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دنیا کا نظام بھی تہو بالا ہو جائے اور دوسری دنیا دوسری خصوصیات کے ساتھ عالم وجود میں آئے۔ جس دنیا کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، اس کے بارے میں کوئی نظریہ بھی نہیں دے سکتے، اور اس کے بعد ابتدا خلقت سے لے کر اختتام دنیا تک کے تمام انسان زندہ کیے جائیں گے، پھر اپنے اپنے اعمال کی جزا اور سزا انہیں ملے گی۔ چونکہ اس موضوع سے متعلق آیات قرآنی فراواں ہیں، لہذا کتاب کے اختصار کے پیش نظر ان سے کنارہ کشی کرتے ہوئے صرف ان کے مضامین کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ زمین، دریا اور پہاڑوں کی حالت۔ زمین میں بہت ہی عظیم زلزلہ آئے گا۔ زمین اپنے اندر تمام پوشیدہ خزانے اگل دے گی اور اس کے سارے اجزاء بکھر جائیں گے۔ دریا پھٹ جائیں گے اور سارے پہاڑ حرکت میں آ جائیں گے اور ایک دوسرے سے ٹکرا دیے جائیں گے اور ریت کے ٹیلے کی طرح ہو جائیں گے اور دھنی ہوئی روئی کے مانند بن جائیں گے، اور پھر فضا میں بکھر جائیں گے اور اونچے اونچے آسمانوں سے باتیں کرتے ہوئے پہاڑوں کو ریت کے چٹیل میدان میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ آسمانوں اور ستاروں کی کیفیت چاند اور سورج، وہ عظیم ستارے ہیں جو ہمارے سورج سے کروڑوں گنا بڑے اور چمکدار ہیں، سب کی چمک دمک ختم ہو جائے گی اور سب تیرگی میں چلے جائیں گے اور ان کا ایک نظام کے مطابق حرکت کرنا ختم ہو جائے گا، اور سورج اور چاند آپس میں ٹکرا کر ایک ہو جائیں گے، اور وہ آسمان جو اس دنیا پر مضبوط اور محفوظ چھت کی طرح ہے متزلزل اور کمزور ہو جائے گا اور پھٹ جائے گا اور اس میں دراڑیں پڑ جائیں گی اور اس کی چادر لپیٹ دی جائے گی اور ساری آسمانی سیارے پگھلی ہوئی دھات کی طرح ہو جائیں گے اور اس دنیا کی فضا دھوئیں اور بادل سے بھر جائے گی۔ ریفرنس کے لیے رجوع کریں۔ زلزال 1، حج 1، واقعہ 4، مزمل 41، زلزال 2، انشقاق 4، الحاقہ 14، فجر 21، تکویر 6، انفطار 3، کہف 47، نحل 88، طور 10، تکویر 2، الحاقہ 4، واقعہ 5، مزمل 14، معارج 9،
قاریہ 5۔ موت کا سور۔ ایسی ہی حالت میں موت کا سور پھونک دیا جائے گا اور تمام زندہ موجودات مر جائیں گے اور اس فطری دنیا میں زندگی کا کوئی اثر نہیں ملے گا اور خوف و اضطرار ہر ایک پر چھا جائے گا، مگر وہ لوگ جو ہستی اور موجودات کے اسرار اور حقیقت سے واقف ہیں اور جن کے دل خدا کی محبت اور معرفت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ زندگی اور آغاز قیامت کا سور۔ پھر وہ دوسرا جہان جس میں بقا اور ابدیت کی قابلیت پائی جاتی ہے معرض وجود میں آئے گا اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ ریفرنس کے لیے طٰہٰ 105، مرسلات 10، کہف 8، نبا قیامت 8، تکویر 1، تکویر 2، انقطاع 2، قیامت 2، قیامت 9، طور 1، حاقہ 16، رحمان 37، حاقہ 16، مزمل، مرسلات، الفطار 1، انشقاق 1، انبیاء 4، 1، تکویر، دخان 10، زمر 68، حاقہ 13، یاسین 49، نحل 87 اور 89۔ اور زندگی کے سور کی آواز بلند ہوگی اور سارے انسان بلکہ حیوانات بھی ایک لمحے میں زندہ ہو جائیں گے اور پھر گھبرائے ہوئے اور پریشان حال ٹڈیوں اور فضا میں اڑتی ہوئی پتنگوں کے مانند تیز رفتاری سے اپنے رب کے پاس حاضر ہونے کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ اس وقت سوچیں گے کہ عالم برزخ میں ان کا توقف ایک دن یا ایک گھنٹے کے برابر تھا۔ الہی حکومت کا ظہور اور سببی و نسبی رشتوں کا خاتمہ۔ اس جہان میں حقیقتیں کھل کر سامنے آ جائیں گے اور خدا کی حکومت اور سلطنت کا مکمل ظہور ہو جائے گا اور مخلوقات پر ایک ہیبت طاری ہوگی۔ کسی کو بھی بلند آواز میں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی اور ہر ایک کو اپنے انجام کی فکر ہوگی، یہاں تک کہ اولاد اپنے والدین سے اور رشتہ دار و قرابت دار ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے اور اپنا منہ چھپائیں گے اور سببی و نسبی رشتوں کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی اور وہ دوستیاں کہ جو دنیاوی اور شیطانی مفاد و معیار پر استوار تھیں دشمنی میں بدل جائیں گی اور اپنی گزشتہ غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے حسرت و یاس اور شرمندگی ہر دل پر چھائی ہوگی۔ خدائی عدالت کا مقدمہ محاکمہ اس وقت خدا کی عدالت میں حاضری ہوگی اور سارے بندوں کے اعمال حاضر کیے جائیں گے۔ ریفرنس کے لیے سورہ ابراہیم 48، زمر 67، سورہ مریم 38، سورہ قاف 22، سورہ زمر 69، زمر 48، کہف 99، قاف 30 اور 42، نبا 18، قاضیات 13، 14، مدثر 8، صافات 19، انعام 38، تکویر 5، کہف 47، نحل 77، قمر 50، نبا 18، قاف 20، قاریہ 4، قمر 7، قاف
44, معارج 43, یاسین 51, مطففین 30, قیامت 21 اور 31, نیز آیات حشر و نشر, کہف 99, تغابن 9, نساء 78, انعام 61, آل عمران 9, روم 55, نازعات 44, یونس 45, اسراء 52, طٰہٰ 103, 104, مومنون 113, احقاف 35, ابراہیم 21, العادیات 10, طارق 9, قاف 22, الحاقہ 18, حج 45, فرقان 26, غافر 16, انفطار 19, ہود 105, طٰہٰ 108, 111, نبا 38, عبس 34 اور 37, شورى 88, معارج 10, لقمان 33, بقرہ 166, مومنون آیت 101, زخرف 67, انعام 39, مریم 39, انعام 31, مریم 39, یونس 54. خدا کی عدالت میں حاضری ہوگی اور سارے بندوں کے اعمال حاضر کیے جائیں گے اور نامہ اعمال تقسیم کیا جائے گا، اور ہر نیک بدکام کی نسبت اس کے فاعل کی طرف اتنی واضح اور روشن ہوگی کہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تم نے کیا کیا ہے۔ دادگاہ عدالت میں فرشتے، پیغمبران الہی اور خدا کے منتخب بندے گواہوں کے عنوان سے حاضر ہوں گے، یہاں تک کہ انسان کے ہاتھ پیر اور بدن کی کھال تک اس کے خلاف گواہی دے گی، اور ان سارے انسانوں کے حساب و کتاب میں بہت وقت اور غور سے کام لیا جائے گا اور خدا کی میزان پر تولا جائے گا، اور پھر عدل انصاف کی بنیاد پر ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، اور ہر ایک کو اس کی محنتوں کا پھل ملے گا۔ نیک کام کرنے والوں کو 10 گنا انعام دیا جائے گا اور کوئی بھی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لیکن جن لوگوں نے دوسروں کو گمراہ کیا ہے وہ اپنے گناہوں کے علاوہ گمراہ ہونے والے افراد کے گناہوں کو بھی اپنے دوش پر اٹھائیں گے، بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی کی جائے۔ اسی طرح کسی سے بھی کسی چیز کا عوض اور بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا، کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، مگر ان لوگوں کی شفاعت قبول ہوگی جن کو خدا کی طرف سے اجازت دی گئی ہے، اور وہ لوگ خدا کی مرضی اور معیار کے مطابق شفاعت کریں گے۔ ابدی ٹھکانے کی طرف روانگی، اس کے فوراً بعد خدا کے حکم کا اعلان کیا جائے گا۔ نیک کام کرنے والے اور گناہ گار ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، اور مومنین سرخرو شاداب اور مسرتوں میں ڈوبے ہوئے جنت کی طرف، اور کفار منافقین جن کے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے غمگین و پریشان ذلت و خواری کے ساتھ جہنم کی طرف روانہ ہوں گے، اور سب کے سب جہنم سے ہو کر گزریں گے، اس حالت میں کہ مومنین کے چہرے سے نور برس رہا ہوگا اور اس کے راستے روشن ہوں گے، اور کفار و منافقین اندھیرے میں پھنسے ہوئے ہوں گے، اور منافقین جو اس دنیا میں مومنین کے ساتھ گھلے ملے رہتے تھے مومنین کو آواز دیں گے کہ ہماری طرف اپنا چہرہ گھما لو تاکہ تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں، تو اس وقت وہ جواب سنیں گے کہ اس نور کو پانے کے لیے پچھلے پاؤں دنیا میں پلٹ جاؤ۔ پھر وہ منافقین اور کفار کہیں گے کہ کیا بھول گئے، کیا تمہارے ساتھ اس دنیا میں نہیں تھے؟ پھر جواب پائیں گے کیوں نہیں، ظاہراً ہمارے ہی ساتھ تھے، لیکن تم نے خود کو گرفتار کر لیا
تمہارے دل میں شک پیدا ہو گیا اور تم سنگ دل ہو گئے، اور آج تمہارا فیصلہ ہو گیا، آج تم سے اور کافروں سے کوئی قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخر کار کفار و منافقین کو جہنم کے منہ میں جھونک دیا جائے گا۔ یہاں ریفرنس موجود ہے آل عمران 30، تکویر 14، اسراء 49، بنی اسرائیل 13، 14 اور 17، الحاقہ 19 اور 25، انشقاق 107، رحمان 39، زمر 69، بقرہ 143، آل عمران 14، نساء 69، ہود 18، حج 78، قاف 21، نحل 84 اور 89، نور 24، یاسین 65، فصلت 30 اور 31، آراف 8 اور 9، انبیاء 47، مومنون 102، 103، قاریہ 6 اور 8، یونس 54، 93، جاسیہ 17، نحل 78، زمر 69 اور 75، النجم 40، 41، بقرہ 38، 246، آل عمران 25، 161، انعام 70، ہود 111، ابراہیم 51، انعام 160، النجم 39، انعام 46، فاطر 18، زمر 7، نحل 25، عنکبوت 13۔ یہاں پر یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ دوسروں کی ہدایت کا سبب بنتے ہیں دگنا ثواب پائیں گے، جیسا کہ روایات میں صاف واضح ہے۔ بقرہ 48 اور 132، آل عمران 91، لقمان 33، مائدہ 36، حدید 15، بقرہ 48 اور 123 اور 254، مدثر 48، انبیاء 28، بقرہ 255، یونس 3، مریم 87، طٰہٰ 109، سبا 33، زخرف 86، نجم 26، آراف 44۔ جس وقت مومنین جنت کے نزدیک پہنچیں گے تو اس کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور رحمت کے فرشتے ان کا استقبال کریں گے، سلام و احترام کے ساتھ ان کو ابدی سعادت کی خوشخبری سنائیں گے۔ اور دوسری طرف جب کفار و منافقین جہنم کے نزدیک پہنچیں گے تو اس کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور عذاب کے فرشتے سختی سے ان کی مذمت کریں گے اور ان کو ابدی عذاب خبر دیں گے۔ انڈر لائن آیات موجود ہیں۔ سورہ نمل 37، سورہ روم 14، 16، 43، 44، شعراء 7، ہود 105، 108، یاسین 59، زمر 73، آل عمران 107، مریم 58، قیامت 24 اور 42، مطففین 24، غاشیہ 8، عبس
38, 39 زمر, 40 71 آل عمران, 106 انعام, 124 یونس, 27 مریم 86 طٰہٰ, 126 101 124 ابراہیم, 48 قمر 8 معارج, 44 غاشیہ 2 اسرا, 97 72 عبس, 41 40 مریم, 71 72 حدید, 61 21 حدید, 13 15 نساء, 140 زمر, 73 رات, 24 22 زمر, 71 72 تحریم, 6 انبیاء, 103 جنت. بہشت میں آسمانوں اور زمینوں کی وسعت کے برابر لمبے چوڑے باغات ہوں گے، ہر قسم کے پھلوں سے لدے ہوئے طرح طرح کے درخت جو ہر وقت انسان کی دسترس میں ہوں گے، اور عظیم و خوبصورت مکانات ہوں گے، اور صاف و شفاف پانی کی نہریں اور چشمے ہوں گے، نیز دودھ و شہد اور پاک و پاکیزہ طیب و طاہر شراب اور ہر وہ چیز جس کا دل چاہے یا بہشتیوں کو ضرورت محسوس ہو وہ موجود ہوگی، اور ان کی خواہشات سے زیادہ چیزیں موجود ہوں گی، اور بہشتی لوگ وہاں ریشم کے نرم و نازک لباس میں ملبوس اور مختلف قسم کی زینتوں سے آراستہ ہوں گے، اور سجے ہوئے تخت پر نرم و لطیف بستر پر ٹیک لگائے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے خدا کی حمد و ثنا میں مشغول ہوں گے، اور کوئی بھی غلط بات نہ تو زبان پر جاری کریں گے اور نہ ہی کانوں سے سنیں گے، نہ ٹھنڈک ان کو تکلیف پہنچائے گی اور نہ گرمی کا احساس ہوگا، گرمی کا احساس ان کو اذیت دے گا، اور نہ تو کسی طرح کا رنج و ملال اور نہ ہی تھکن کا احساس ہوگا، اور نہ تو کوئی غم ہوگا اور نہ ہی کوئی خوف، اور نہ کسی کے دل میں کوئی کینہ ہوگا، نہ دشمنی۔ حسین و جمیل خدمت گزار ان کے چاروں طرف ٹہرتے ہوں گے، اور جنتی شراب کا جام ان کو پلا رہے ہوں گے کہ جس کی لذت و نشاط قابل توصیف نہیں ہے، اور کسی طرح کا نقصان نہ ہوگا۔ کئی قسم کے پھل اور پرندوں کے گوشت نوش فرما رہے ہوں گے، اور خوبصورت اور مہربان نیز پاک دامن شریک حیات اور ساتھیوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور ہر چیز سے بڑھ کر رضائے پروردگار کی روحانی نعمت سے سرفراز ہوں گے، اور خدا کی ایسی مہربانی ان کے شامل حال ہوگی جو انہیں خوشیوں میں غرق کر دے گی، اور کوئی بھی خوشیوں کے اس مرتبے کو تصور بھی نہیں کر سکتا، اور یہ بے نظیر سعادت اور ناقابل توصیف نعمتیں اور خدا کی رحمت، رضا، خوشنودی ہمیشہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے جو آیات موجود ہیں: آل عمران 133 حدید 21 الحاقہ 23 دہر 6 18 21 مطففین 28 بقرہ 25 آل عمران 15 اور 10 دوسری آیتیں۔ سورہ محمد 15 دہر 6 18 21 مطففین 28 نحل 31 فرقان 16 زمر 34 فصلت 31 شورى 22 زخرف 70 71 قاف 35 قاف 35 کہف 31 حج 23 فاطر 33 دخان 53 دہر 21 آراف
32, आराफ 34, यूनिस 10, फातिर 34, ज़मर 74, मरियम 62, नबा 35, गाशिया 11, अदहर 13, मरियम 62, नबा 35, गाशिया 11, आराफ 35, हज्र 48, आराफ 43, हज्र 47, तूर 24, वाक़या 17, दहर 19, साफ़ात 45 और 47, सौद 51, तूर 23, ज़ख़रफ़ 71, वाक़या 18, 19, दहर 5, 6, 15, 19, नबा 34, मुतफ़फ़ीन 25 और 28, जहन्नुम। जहन्नुम उन काफिरों और मुनाफिकून का ठिकाना है जिनके दिलों में ईमान का नूर बिल्कुल नहीं पाया जाता, और जहन्नुम के अंदर इतनी वुसअत और गुंजाइश पाई जाती है कि सारे गुनाहगारों को अपने अंदर भर लेने के बाद भी हल मिन मज़ीद, क्या कोई और भी है, की आवाज़ बुलंद करेगा। इसमें सिर्फ आग है और बस अजाब है और बस चारों तरफ इसके शोले बुलंद होंगे और कानों को फाड़ देने वाली गुस्से से भरी आवाज़ें खौफ व इज़्तिराब में इजाफा करेंगी। वहाँ लोगों के चेहरे सिकुड़े हुए स्याह गिरियाउल मुंतज़िर और झुर्रियों से भरे हुए होंगे, यहाँ तक कि दोज़ख के फरिश्तों के चेहरे पर भी मेहरबानी, मोहब्बत और नरमी के आसार नहीं दिखाई देंगे। जहन्नुम के लोग लोहे के तोक़, सलासिल, नेज़, हथकड़ियों, बेड़ियों से बांधे जाएंगे और आग में इन्हें सर से पैर तक अपने कब्ज़े में लिए होगी और ख़ुद वही लोग आग बनाने और लगाने वाले होंगे। जहन्नुम की फ़िज़ा में आहो फुगा, फरियाद व बुका और नाला व शेवन, और जहन्नुम के ऊपर तैनात फरिश्तों की खौफ और गरजदार आवाज़ के और कुछ सुनाई नहीं देगा, और गुनहगारों के ऊपर खौलता हुआ गर्म पानी उंडेला जाएगा जो इनको अंदर से पिघला देगा, और जब कभी गर्मी और प्यास की शिद्दत की वजह से पानी की दरख्वास्त करेंगे तो इन्हें गर्म, जलता हुआ और नजिस बदबूदार पानी दिया जाएगा जिसे वो लोग बहुत ही शौक से पिएंगे। और इन लोगों की ग़िज़ा दरख्त ज़क़ूम है जो आग से उगता है, जिसको खाने से अंदरूनी सोजिश व जलन में इजाफा हो जाएगा, और इनका लिबास एक स्याह और चिपकने वाले मादे से बना हुआ होगा जो इनके लिए एक अजाब का बाइस होगा, और शयातीन व जिन्नात के गुनाहगार भी इनकी हमनशीनी से दूर भागेंगे और अब एक दूसरे पर लानत भेजेंगे और मज़म्मत करेंगे। और जिस वक्त वो लोग खुदा की बारगाह में माज़रत ख्वाही के लिए अपनी ज़बान खोलेंगे, उस वक्त दूर हो जाओ, खामोश हो जाओ, ऐसे अल्फाज से इन्हें खामोश कर दिया जाएगा। यहाँ रेफरेंस मौजूद है स्वाद 51, तूर 22, रहमान 52, 68, वाक़या 20 और 21, मुरसलात 42, नबा 32, बकरा 25, आल इमरान 15, निसा 57, साफ़ात 49, 48, स्वाद 52, ज़ख़रफ़ 70, दुखान 54, तूर 20, रहमान 54, 80, 84, वाक़या 22, 23, 34, 37, नबा 33, आल इमरान 15, तौबा 72, 21, हदीद 20, माइदा 119, मजादिला
29 बीना 8 बे ये नून है बैना सजदा 17 बकरा 25 आल इमरान 107 34 36 198 निसा 13 57 122 मायदा 85 119 आराफ 42 तौबा 89 72 22 100 यूनस 82 26 हूद 23 108 इब्राहिम 23 हजर 48 कहफ 3 और 108 ताहा 74 अंबिया 102 मोमिनून 11 फुरकान 16 76 अनकबूत 58 लुक़मान 9 ज़मर 73 ज़खरफ 71 अहक़ाफ 16 क़ाफ 34 फतह 5 हदीद 21 मुजादला 22 तक़ाबुन 9 तलाक़ 11 बैना 8 दुखान 56 फुसिलत 8 इंशिक़ाक़ 25 3 6 यानी सूरह 3 6 निसा 140 और दूसरी 10 आयतें क़ाफ 30 हूद 104 106 अंबिया 100 फुरकान 16 मुल्क 8 और 7 आल इमरान 106 मुल्क 27 मोमिनून 104 ज़मर 40 तहरीम 91 रात 5 और इब्राहिम 49 सबा 33 गाफिर 72 71 अलहाक़ा 32 दहर 6 इस वक्त दूर हो जाओ, खामोश हो जाओ, ऐसे अल्फाज से इन्हें खामोश कर दिया जाएगा। फिर वो लोग जहन्नुम के दरबान के पास पनाह लेंगे और उनसे दरख्वास्त करेंगे कि तुम ही खुदा से हमारे अजाब में कमी के लिए सिफारिश करो। तो वो जवाब पाएंगे कि क्या खुदावंद आलम ने अपने पैगंबरों को मबूस नहीं किया था और तुम्हारे ऊपर इसने अपनी हुज्जत कायम नहीं की थी। दोबारा मरने की तमन्ना करेंगे और जवाब पाएंगे कि अब तुम हमेशा इस जहन्नुम में रहोगे, अगरचे मौत इनके ऊपर चारों तरफ से बरस रही होगी, मगर इसके बावजूद नहीं मरेंगे और इनके बदन की जितनी खाल आग में जलती जाएंगी उतनी ही नई खाल उगती जाएंगी और उन पर अजाब होता रहेगा। बहिश्तों से थोड़े खाने पीने पानी की भीख मांगेंगे तो जवाब सुनेंगे कि खुदा ने बहिश्ती नेमतों को तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया है। और बहिश्ती लोग इनसे पूछेंगे कि कौन सी चीज़ तुम्हारी बदबख्ती का सबब है और तुम्हें जहन्नुम में खींच लाई है। तो लोग कहेंगे कि हम नमाजियों और खुदा के इबादत गुजार बंदों में से नहीं थे और गरीबों की मदद नहीं करते थे और फसादियों के साथ मिलकर रहते थे और रोज़ क़यामत को झुठलाते थे।
اس وقت آپس میں ایک دوسرے سے الجھ جائیں گے اور لڑنے لگیں گے۔ گمراہ ہونے والے گمراہ کرنے والوں سے کہیں گے کہ تم ہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ وہ لوگ جواب دیں گے کہ تم لوگوں نے اپنی رضا اور خواہش سے ہماری پیروی کی ہے۔ بچے کام کرنے والے اپنے اوپر کام کرنے والے رعایا اپنے حاکم یا ارباب سے کہیں گے کہ تم ہی نے ہمیں اس سختی تک پہنچایا ہے۔ وہ جواب دیں گے کہ کیا ہم نے زبردستی اور جبراً تم کو راہ راست سے روکا تھا؟ یہاں ریفرنس موجود ہے سورہ ابراہیم 50، فرقان 13، انبیاء 98، جن 15، تحریم 6، بقرہ 24، آل عمران 10، انبیاء 98، جن 15، تحریم 6، فرقان 13 اور 14، انشقاق 11، حج 20، 19، دخان 38، انعام 70، یونس 4، کہف 29، واقعہ 42، 44، 55، سورہ محمد آیت 15، صافات 62، 66، صاد 57، دخان 35، 44، واقعہ 52، 53، نبا 25، غاشیہ 6 اور 7، ابراہیم 17، طٰہٰ 74، فاطر 36، زخرف 38 اور 39، شورا 94، 95، صاد 85، اعراف 38، 39، عنکبوت 25، مرسلات 35، 36، مومنون 108، روم 57، غافر 52، مرسلات 35، 36، غافر 49، 50 اور 8۔ بالآخر وہ لوگ شیطان سے کہیں گے کہ ہم لوگوں کی گمراہی کا سبب بنا ہے تو وہ جواب دے گا کہ خدا نے تم سے سچا وعدہ کیا لیکن تم لوگوں نے قبول نہیں کیا، اور میں نے جھوٹا وعدہ کیا تو تم نے قبول کر لیا، لہٰذا میری مذمت کے بجائے خود اپنی مذمت کرو۔ آج ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتا، لہٰذا اپنی نافرمانی اور کفر کی سزا بھگتنے کے اور کوئی چارہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ سوالات۔ سوال نمبر 1، قیامت کے وقت زمین و آسمان کی کیفیت کو تفصیل سے بیان کیجیے۔ نمبر 2، قیامت کے آغاز کی کیفیت اور اس کے اوصاف کو بیان کریں۔ نمبر 3، الہی عدالت کے محاکمہ مقدمے کی شرح و تفصیل پیش کریں۔ نمبر 4، مومنین اور کفار کے متعلق ابدی ٹھکانوں کی طرف روانگی کی وضاحت کیجیے۔ نمبر 5، بہشتی نعمتوں کو تفصیل سے بیان کیجیے۔ نمبر 6، جہنم اور جہنمیوں کی کیفیت اور حالت کو تحریر کریں۔ نمبر 7، جہنمیوں کی گفتگو کو تفصیل سے بیان کیجیے۔ یہاں ریفرنس میں موجود ہے زخرف 77، ابراہیم 17، طٰہٰ 74، فاطر 36، نساء 54، اعراف 50، مدثر 39 اور 47، صاد 59 اور 64، اعراف 39، 38، صافات 27، 39، 33، ابراہیم 21، سبا 31، 33۔ مزید ریفرنسز کے لیے ابراہیم 22، بقرہ 39، 81، 164، 275، 257،
217, آل عمران 116, 116, 88, نساء 169, مائدہ 37 اور 80, انعام 128, اعراف 36, توبہ 17, 63, 8, یونس 27, 52, ہود 107, رات 5, نحل 29, کہف 108, طٰہٰ 101, سجدہ 20, مومنون 103, احزاب 45, زمر 72, غافر 76, زخرف 74, مجادلہ 17, تغابن 10, جن 23, بینا بے یہ نون ہے، بیانہ 6. اور سامعین یہاں پہ میرا 50واں درس ختم ہو جاتا ہے، اس کتاب کا 50واں درس ختم ہو جاتا ہے، اور میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اگلے درس تک کے لیے خدا حافظ.